تعریف ہم ستائے شکر سب اللہ کا جو اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تعریف اللہ کی جس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہماری طرف اس نے ایک کتاب اتاری، اس میں اس نے کامیابی کا ایک پورا نقشہ ہم کو دیا۔ تعریف اس اللہ کی، حمد اس ذات کی جس نے ہمارے جیسے کیسے اعمال قبول فرمانے کا وعدہ کیا۔ ہم اپنی حیثیت میں اس کے لیے جیسے کیسے ہو سکے اعمال کریں گے، کرتے ہیں اپنی حیثیت میں جیسے کیسے زور لگایا، جتنا ہو سکا کیا، مگر بندے ہیں، گوشت پوست کے پتلے ہیں، قصوروں سے بھرے ہوئے ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے کیسے ہوئے ہم نے کچھ اعمال اپنی حیثیت میں اس بے نیاز کو پیش کیے، اس نے اپنی حیثیت میں اس کا ہم کو اجر ثواب اور بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ تعریف اس ذات کی جس نے جنت ہمارے لیے اتنی آسان کر دی، اتنی آسان کر دی کہ ان چند اعمال کے عوض وہ ہمیں اپنی بہشت عطا فرمائے گا، ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے، رہتے جہان تک کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہونا، اس نے ہمارے ساتھ اس جنت کا وعدہ کیا۔ یہ سارا وعدہ بھائیوں، یہ ساری ڈیل، سب کہانی اس میں ہے۔ اچھی طرح جان لو، یہ جو اعمال ہیں فی نفسہ ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کے عوض اللہ ہم کو اتنی بڑی جنت دے دے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ارے بھاگو، دوڑ لگاؤ، میں تم کو بتا رہا ہوں، اس نبی کو بھیج کر، اس کتاب کو اتار کر، اس کے صفوں کے اندر جو بات لکھی ہے سمجھ لو۔ سارعوا، دوڑ لگا دو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے مہربان رب کی بخشش کی طرف۔ وہ ہے تم کو آج رات کے آخری پہر میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا۔ یہ صرف اس کے آگے منتیں کرنے والی بات ہے۔ میں تم کو بخشش کے لیے، تمہیں معاف کرنے کے لیے، تمہاری بخشش کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ سارعوا، موقع ہے، موقع۔ یہ جس چیز کا نام زندگی ہے نا، یہ جس کے اندر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہے، بہت بڑی دولت کے مالک ہو، جنت لے سکتے ہو، بس ہاتھ پھیلاؤ۔ سارعوا، ارے بھاگو، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور ایک ایسی بہشت۔ اس کتاب کے اندر ایک ایک صفحے پہ لکھی ہوئی عبارت، ایک ایک صفحے پر لکھی ہوئی عبارت، وہ کتاب جو نبی لے کر آیا ہے، وہ کتاب جو ہم نے لائنیں لگا کر، صفحے بنا کر، پورا مہینہ راتوں کو ہم سنتے رہے۔ سچا نبی، سچی کتاب، کہا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ارے اس بہشت کی طرف، یہ 5 مرلے کے پلاٹوں پہ مرنے والوں، جنتن، ایک ایسی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، یہ آسمان دیکھو یہ آسمان، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی آسمانوں جتنی ہے، زمین جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک سبق جنہوں نے یاد کیا تھا، بس اس کو سمجھ لو اچھی طرح۔ اعدت للمتقین، وہ جنت جو آسمانوں جتنی تو اس کی چوڑائی ہے، آسمانوں جتنی تو اس کی چوڑائی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ باقاعدہ تیار کی گئی ہے۔ علماء عقیدہ کے ہاں اس پر باقاعدہ بات ہوئی ہے کہ جنت جو ہے، یہ ابھی اللہ نے جب قیامت کھڑی کرنی ہے، بندوں کے حساب کتاب کرنے ہیں، ارے جانا تو تب ہے نا جنت میں، کیا اللہ اس وقت بنائے گا جنت؟ اس وقت تیار کی جائے گی، وہ تو قادر ہے جب چاہے بنائے۔ کیا بنائے گا یا بنا دی ہے؟ علماء نے کہا نہیں، قرآن میں ہے اعدت، وہ بنا دی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، ایسے لوگوں کے لیے
जिन्होंने एक सबक पक्का करने की कोशिश की थी। ये है भाइयों इस पूरे रमजान का सबक। वो जो इस पूरे रमजान में मेरा ये ख्याल है कि हर खतीब ने आपको एक आयत सुनाई होगी। ये रमजान से मुताल्लिक, रोजों से मुताल्लिक हर खतीब ने एक आयत आपको बार बार जरूर सुनाई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए जाते रहे हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून, मोटा सबक रोजे रखने वालों, इंशाअल्लाह ये रोजे काम देने वाले हैं। अगर इन रोजों के अंदर ये सबक बोलने लगा भाइयों, अगर इन रोजों के अंदर ये एक पैगाम अल्लाह को चला गया, कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच कर रहना सीखो। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये मामला, ये वो अमल है जिस पर मेरा रब नाराज। अच्छा, तुझको पता चल गया कि मेरा रब है, बस यही काफी, बहुत काफी है। क्या कर लेना है हमने भाइयों? अल्लाह का रुका हुआ है कोई काम, क्या हमारे रोजों से उसके काम हो जाने हैं, हमारी इन नमाजों से उसका कुछ बढ़ जाना है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लअल्लकुम तत्तक़ून, देखो ये रोजे तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए मैंने मुकर्रर किया। वो खुद बता रहा है कि इन रोजों से मुझको क्या मतलूब है कि तुम मुझसे डरना सीखो। तुम्हें जानो तो सही कि वो कैसा आला माबूद है, उसके मर्तबे का पास होना, कदम कदम पर इसका बंदे को याद होना कि ये अमल मेरे रब को खुश करने वाला है और ये अमल मेरे रब को नाराज करने वाला है। भाइयों बस ये अगर ये हो गया तो ये जो दूसरी आयत मैंने आपको पहले सुनाई है, सारिउ इला मग़फ़िरह, उसके अंदर भी इसी तक़वा की बात है। वो जन्नत जो इतनी चौड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी जबरदस्त है, उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, वो बाकायदा तैयार कर दी गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डर कर रहते हैं, जो अल्लाह ताला के मर्तबे का पास करते हैं, जो अल्लाह की बड़ाई की शर्म करते हैं, जिनको मौके पर पता होता है कि मेरा एक रब है, वो पकड़ने पर आए तो बुरा पकड़ता है और नवाजने पे आए तो कमाल नवाजता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जानने वाली भाइयों एक कौम, अल्लाह को पहचानने वाली एक कौम, रहते जमीन पर हैं मगर बड़ाइयां आसमान वाले की हम करते हैं। हम नहीं मरते ये धरती पर, ये मुल्कों के ऊपर, ये कबीले, ये बरादरियां, देखो इससे बड़ी शय अल्लाह ने हमको दी है और ये सिर्फ हमको दी है, ये सिर्फ हमको दी है। और ये क्या चीज है? तो सारा सबक भाइयों किस इसमें क्या है? मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सारे अमाल सी नफ्स से ही इस काबिल नहीं है। कहो तो ये ठीक है जी, आपने रोजे रखे, बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे बताओ, ये इतने अमल पे कोई आपको 10 मरले का प्लॉट दे देगा, ये कर लो, इतना काम कर लो, कोई इसके अवज़ आपको 10 मरले का प्लॉट नहीं देता। ये जी ठीक है, किया होगा तो किया होगा। ये कितने बीमार होते हैं बेचारे, वो ऐसे नहीं खा सकते। कितने सारों को जी वो शुगर हुई है, किसको फला मसला है, सारा दिन बहुत चीजें, तो सारी जिंदगी नहीं खा सकते बेचारे। अरे उस अल्लाह को पड़ी क्या है? अल्लाह को पड़ी क्या है कि ये नहीं खाता? ना खा, मसला क्या है? और भाई ये भूखा सुबह से लेकर शाम तक रहकर बताना तो उसको ये है कि ये जो रोटी जिस पर दुनिया मरती है, ये मईशत, ये सूद है। ओ जी सूद, इसके बगैर मईशत नहीं चलती। वो जी फलानी है, इसके बगैर मईशत नहीं चलती। सारी दुनिया मईशत पे मरती है, रोटी पे मरती है। रोजा आया था ये बताने के लिए कि खुदाई रोटी की नहीं है, रोटी देने वाले की है। ये रोटी नहीं, रोटी देने वाले की बड़ाई ये कौन करता है? वो जी चाइना की मैयत होगी। और भाई दोज़ख में जाना है चाइना वालों ने, जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, एक सच्चे माबूद को ये वाले सजदे नहीं करते जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर करके दिए। और जी फलाने की मैशत बड़ी है। और भाइयों चंद सालों की बात है, हम मैशतों के खिलाफ नहीं है, हम तरक्कियों के खिलाफ नहीं है, मगर सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, ये माशाल्लाह पूरी उम्मत आज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये क्या हो गया इस पूरी उम्मत को? वो आप जरा तसव्वुर करें, कोई कैमरे वाला कोई तस्वीर बनाए बड़ी, वो इंडोनेशिया से परे
وہ فیجی کہتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں سورج چڑھتا ہے جس ملک پر وہ فیجی ہے، اس میں بہت بڑی آبادی اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کی ہے، وہاں سے شروع ہوں گے یہ تکبیریں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ارے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے، ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ایک دم ایسی للکارے، اللہ کے نعرے، اللہ کی بڑائیاں۔ تو یہ بتانا تھا روزے نے، آپ کو روزے نے یہ بتانا تھا۔ تو اس وجہ سے بھائیوں، یہ اعمال فی نفس اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ جنت دے دے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کوئی 10 مرلے کا پلاٹ نہیں آپ کو دے گا، اتنی بڑی جنت اللہ رب العزت دے گا، تو پھر وہ کس بات پہ دے گا؟ وہ کس بات پہ دے گا؟ دیکھو بھائیوں، یہ سودا اصل ہے، میں آپ کو وہ سمجھا دوں۔ سودا اصل ہے، اصل یہ ہے کہ میں اللہ کا ہو گیا، میں اللہ کا ہو گیا، میں اللہ کا نوکر، میں اللہ کا خادم، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا عبادت گزار، میں اللہ کا فرما بردار، میں بندہ وہ مالک، میں غلام وہ آقا۔ اس کا نام ہے عبادت۔ یہ دستخط کر لو جی، دستخط کر دیے، کیسے کرو؟ بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے خدائی کسی کی اس جہان میں، نہیں ہے کوئی اس قابل، اس لائق کہ عبادتیں اس کی ہوں، پرستش اس کی ہو، سر اس کے آگے جھکے، حکم اس کے آپ اس کے مانے جائیں۔ صرف ایک ہستی، میں نہیں اب کسی کو مانتا، کسی کو نہیں مانتا، بلکہ باقاعدہ حدیثوں میں آیا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، جس بندے نے یہ کہا کہ نہیں ہے کوئی عبادت اور پرستش کے لائق سوائے ایک اللہ کے، اور کیا کہا؟ وکفر بما یعبد، اتنا کافی نہیں ہوا، پھر اس نے کفر کیا۔ ہاں یہ مومن ہے اصلی، مومن کفر کرتا ہے، استغفر اللہ، کیوں بھی کیسے؟ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ وَكَفَرَ، یہ مومن جس نے اللہ کی خدائی کی شہادت دی، وَكَفَرَ، اس نے کفر کیا، کس سے؟ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان ساری ہستیوں سے جن کی دنیا میں عبادت ہوئی۔ کہتا ہے میری ان سے جنگ ہے، او مسلمانوں، او نمازیوں، او روزے داروں، یہ جنت تو ملنی ہے وفاداری پر، یہ جنت تو اس پہ ملنی ہے، یا اللہ صرف تیرا ہوں، باقیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہاں گئی توحید، یہ کہاں گئی عبادت؟ تو اصل کیا ہے کہ میں کسی ہستی کو نہیں مانتا۔ دنیا جن جن کی خدائی پہ مرتی ہے، دنیا جن جن کی بڑائی کرتی ہے، کوئی وطن پہ مرتا ہے، کوئی دھرتی پہ مرتا ہے، کسی کے لیے برادری بڑی شے ہے، کسی کے لیے قبیلہ بڑی شے ہے، کسی کے لیے جی بڑے بہت بڑی شے ہے، کسی کے لیے کوئی بت ہے، کسی کے لیے کوئی شجر ہے، کسی کے لیے کوئی حجر ہے۔ میں وہ ابراہیم کے رب کو ماننے والا، زمین آسمان کا مالک جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، وہ سچا ازل سے خدائی کرنے والا، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے بھائیو، یہ سودا کیا ہے؟ بس یہ سمجھ لو سودا کیا ہے۔ سودا یہ ہے کہ میں اس کا ہوا، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ سودا یہ ہے کہ میں اس کا ہوا، میں اس کو رب مانتا ہوں، اور یہ شان، یہ مرتبہ صرف اسی کے لیے رکھتا ہوں۔ آج سے اس کے بعد وہ فرمائے گا میں مانوں گا اپنی کوشش کی حد تک، ساتھ میں وہ جو یا اللہ یہاں غلطی ہوگی ٹھیک ہے، یا اللہ یہاں غلطی ہوگی معاف، اتنا مہربان ہے، وہ بات نہیں ہے، معافیاں ہوں گی، ہم سے راستے میں گناہ بھی ہوتے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل سودے کا، اصل سودا کیا ہے؟ جس کا عوض جنت ہے انشاءاللہ، پکی بات ہے، پکی بات ہے، جس کا عوض جنت۔ اصل سودا بس اس کو سمجھ لو۔ وہ سودا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ سودا یہ ہے کہ یا اللہ عبادت صرف تیری، حکم تیرا، اطاعت میری۔ اچھا یہ ہو گیا، اب یہ معاملہ ہم نے اس کو دے دیا، اب وہ جو چاہے ہمیں حکم دے، جو چاہے ہمیں حکم دے۔ لیکن بھائیو سبحان اللہ، قربان جاؤ اس کے، قربان جاؤ، وہ ویسے تو سودا بہت ہم نے مشکل کر لیا، ویسے تو یہ سودا بھائیو کون ہے کہ اس کی وہ کہے گا بس ہم مانیں گے؟ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ سودا بڑا ہے، سودا بہت بڑا ہے۔ کہا ٹھہر جاؤ، تم بول دو، بولنا سچائی سے، جھوٹ نہیں بولنا میرے ساتھ، منافقت بالکل نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی۔ جب عہد کرنا ہے، سودا کرنا ہے، اسی وقت یہ کہنا کہ میں نے اپنی مرضی کرنی۔ خبردار یہ نہ کر بیٹھنا کہ کر رہے ہو اس کے ساتھ بات، بیچ میں یہ ہے کہ کرنی میں نے اپنی مرضی ہے، اور بے وقوف یہ کام مت کرنا۔ سچے ایک بار دے دو اس کو، یہ ایک بار دے دو اس کو، یہ خدایا تو میرا رب، میں تیرا بندہ، پکا پکا
تو حکم دے گا میرا سر جھکے گا، تو حکم دے گا میرا سر جھکے گا. ہے وہ بہت کمزور. کہتا رسول یہ سودا کر میرے ساتھ، سودا کر، ڈیل کر دے سخت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ او اللہ کے بندے میں تجھ کو حکم ہی بہت بہت سوکھے دوں گا. کیا کرنا ہے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو خمسکم، اپنی بس یہ 5 نمازیں پڑھتے رہو. وصوموا شہرکم، یہ جب یہ ایک مہینہ ہے اس کے روزے رکھتے رہو. وَأَطِيعُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارا کوئی امیر ہوتا ہے نا، جو تم کو چلاتا ہے دین کے اوپر، اس کی ماننا، اس کی مانتے رہنا. تدخلوا جنت ربکم، جنت تمہاری، جنت میں چلے جاؤ گے. میں تم کو سودا کر لو، سودے کی جو بات ہے وہ بڑی ہے، وہ کرنی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. ہاں میں تم کو حکم بھی بہت بہت آسان دوں گا. کیا ہے جی؟ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے. پیسہ ہوا تو زکوٰۃ ہے، پیسہ ہوا، طاقت ہوئی، صحت نے اجازت دی تو ایک بار زندگی میں حج کرنا ہے. موٹے موٹے کچھ حلال ہیں، موٹے موٹے کچھ حرام ہیں. ماشاء اللہ، او ماشاء اللہ جی میں کاروبار تو مسلمان ہے، کاروبار کر. اور بعض اوقات تیرا کاروبار ہندو سے بھی بڑا ہوگا، تیرا کاروبار عیسائی سے بھی بڑا ہوگا. جنت بھی تیری پکی ہے. کاروبار بھی کر، کوٹھیاں بنا، بنگلے بنا، کاروں پہ چڑھ، تو جو مرضی کر، جنت بھی تیری ہے. تو میں حکم تجھ کو آسان دوں گا. اور پھر اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ سودا کیا تھا اللہ کے ساتھ، سودا کیا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ اچھا اس میں بھی وہ تو اس نے سوکھے جو حکم دیے، جو بڑی آسان شریعت رکھی، اس میں بھی وہاں پیر پھسل گیا. ہاتھ اٹھا. وہ کہتا ہے میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا لے اس کے آگے، یا اللہ غلطی ہوگی دوبارہ نہیں کرتا. پھر غلطی ہوگی، یا اللہ دوبارہ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ بھائیوں ہو جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم میں سے کتنوں نے ویسے اللہ کے ساتھ پکا یہ سودا کر لیا ہے. جنت اس سودے کی ہے، جنت روزوں کے بدلے نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہے. جنت ہے اس سودے کے عوض. وہ سودا، وہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے. یا اللہ تو رب، میں بندہ، اور تیرے علاوہ کوئی رب نہیں. تیرے علاوہ میں نہیں کسی کو گھاس ڈالتا، کسی کی خدائی، کسی کی عبادت، کسی کی پرستش، اس کے ساتھ تو میری جنگ ہو گئی. اللہ کو یہ بات بڑی، اس کے عوض کہا کہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے. اور یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے گناہ کیا اور اس کو یاد آیا میرا رب، تو کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہم انی اذنبت فاغفر لی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ خوش ہو کے فرماتا ہے اَوَا عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيَأْخُذُ بِذَنبِهِ. ارے اس میرے بندے کو یہ پتا ہے، اس کو یہ یاد ہے کہ میرا ایک رب ہے جو قصور ہونے پر پکڑنے کو پکڑ سکتا ہے اور چاہے تو معاف کر سکتا ہے. غفرت لعبدی، جا میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرنے کے بعد کچھ دیر بعد ہوا پھر اس سے وہی غلطی ہوگی، وہی قصور ہو گیا، وہی گناہ ہو گیا. پھر اس نے کہا یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی. اللہ نے پھر کہا کہ کیا میرے بندے کو یہ یاد ہے، یہ علم ہے کہ اس کا ایک مولا ہے، اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک آقا ہے اور وہ اس کا بندہ ہے. پکڑنے پہ آئے تو پکڑ لے گا گناہ پہ، اور چھوڑنے پہ آئے تو معاف کر دے گا. جا میں نے بندے کو معاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ جتنی بار کرے گا اللہ اتنی بار اس کو یہ جواب دے گا. بھائی اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تم کو؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو اس وجہ سے بھائیو یہ جو آج ہے نا قرآن مجید نے واضح طور پر جہاں روزوں کے احکام بتائے وہاں پر باقاعدہ یہ آیت آئی ہے. کیا آئی ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر اس کے بعد تم اللہ کے نعرے لگاؤ اس پر جو اس نے تم کو ہدایت. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، بڑائیاں کرو اللہ تعالیٰ کی. یہ جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، بڑائیاں کرو اللہ کی کہ جو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی. دیکھو یہ دونوں عیدوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور اسی لفظوں سے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو روزوں کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر تم اللہ کی
بڑائیاں کرو اس پر جو تم کو ہدایت دی ہے. یاد رکھنا اس کو, یاد رکھنا اصل کیا ہے, وہ پروگرام جو اللہ نے دیا ہے زندگی کا, اس کو لگاؤ گلے سے, اس نے چھڑوانا ہے انشاءاللہ, اس نے قبر کے اندھیرے ہٹا دینے ہیں, روشنیاں کرنی ہے. حشر کے اندر لوگ اٹھیں گے اپنے اپنے گناہوں کو جھیلتے ہوئے, اور یہ مومن ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, یہ مومن وہ دن جس دن ہم متقیوں کو وفد بنا بنا کر رحمان کی طرف کو بھیجیں گے, یہ قیامت کا دن. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مومن اپنی قبر پھٹے گی, اپنی قبر سے نکلے گا, ایک اتنی خوبصورت سواری جو ہے وہ اس کی منتظر ہوگی, کہے کہ میری مجھ پر سوار ہو. ایسے جو ہے مومن وہ اپنے اوپر سوار کا, یہ کیا ہے, یہ نیک عمل ہے تیرا, یہ تیرے لیے آج سواری بن گیا ہے. تو اس وجہ سے بھائیو یہ جو ہے نا علامہ ہداکم. اچھا, یہ سورۃ البقرہ میں یہ ذکر ہوا ہماری اس عید کا, عید الفطر کا. دوسری عید کون سی ہے, قربانی والی عید. اس جو سورۃ الحج میں بتایا یہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. یہی لفظ ہے نا دوبارہ, لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. دیکھو یہ جو قربانیاں ہیں نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں, نہ ان کے خون اللہ کو پہنچتے ہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, وہ تقوی کی بات بھائیو پھر آ گئی وہاں. قربانیاں وہ دمبے پہ چھری پھیری, کہا نہیں اس کے اندر تو تقوی بولنا تھا, تو اللہ کو تقوی پہنچتا. پھر کہا کہ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ, ان جانوروں پر ہم نے تم کو یہ قابو دیا ہے, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی بڑائیاں کرو, تکبیریں کہو, عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی. تو بھائیو یہ ہم تکبیرات آج بھلا کس لیے کرتے ہیں, کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا, یہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے, اس پہ فخر کرو, اس کو اس سبق کو پکا کرو. اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے, قرآن بھیج کر, قرآن اتار کر, اور ایک نبی بھیج کر. انشاءاللہ العزیز اس کی اطاعت میں ہم آگے, ہم نے اس کی جو حکم تھے اصولی طور پر ایک بار مان لیا, راستے میں پتہ نہیں کتنی بار پھسلنا ہے, پرواہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہمارا رب مہربان ہے. لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد پکا کرنا ہے. بھائیو ہر نماز میں بندہ آپ سجدے بھی کرتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے, آپ یہ سبق یاد کرتے ہیں بندگی کا. نمازیں آتی ہیں بھائیو, آپ کو اصل سبق یاد کرانے کے لیے وہ کون ہستی ہے, آپ کیا ہے, آپ کتنے ضرورت مند ہیں اس کے, وہ بے نیاز, اس کے سے کیا کچھ آپ کو چاہیے, یہ بتانے کے لیے بار بار سجدے. نمازیں ہیں بھائیو تو آپ کو یہ سبق دلاتی ہیں. روزے آئے تو ٹھیک ہے آپ نے روزے, ان کے اندر سبق کیا تھا, یہی ہدایت والا, یہی اس کی بندگی اور اطاعت والا. اور یہ عیدیں آئی ہیں, یہ قربانیاں آئیں گی, زندگیاں گزر جائیں گی. یہ آج جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جانتا ہے, چند سال پہلے یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے تھے, اللہ کی قسم, یہاں یہ چند سال پہلے یہ کچھ اور لوگ بیٹھے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ماشاءاللہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں, ظاہر روز آپ ملتے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے, یہ میرے جیسا بندہ جو کچھ دیر کے بعد آتا ہے نا گاؤں, اللہ کی قسم پہچانے نہیں جاتے یہ کون آگے, اللہ کی قسم پہچانے نہیں جاتے کتنے, یہ کون آگے, اور وہ کہاں چلے گئے, وہ کہاں چلے گئے بھائیو, رہے نام اللہ کا. یہ جو عبادتیں ہیں, یہ جو شہادتیں ہیں اللہ کی بڑائی کی, یہ جو استغفار ہیں, یہ جو سجدے ہیں, یہ جو عبادت کے کچھ اعمال ہیں, ایسے زبردست ہیں. ان کے اندر اصل سبق یاد کر لو, ہدایت. اس کے اندر اصل سبق یاد کر لو, اللہ کی طرف سے روشنی ہوئی ہے, راستہ دکھایا ہے, حق اور باطل کو جدا جدا کیا ہے, غلط اور ٹھیک کو بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے, حلال اور حرام کو سارا بتا دیا ہے. اس کا نام ہے ہدایت, اس کا نام ہے اللہ کی خدائی, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اس کا نام ہے قیامت کی جواب دہی, اس کا نام ہے اللہ سے نجات پانا. اور اسی کا نام ہے کہ اگر یہ سبق یاد کرنے کی کوشش تک نہ کی تو پھر وہ ایک پکڑ ہے, پھر وہ کسی کا نہیں ہے, یہ آپ کو بتا دیں. ویسے سارے اس کے بندے ہیں, کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ تو دوسرے ہیں, ان کو تو اس نے دوزخ میں پھینکنا ہے. میں تو جی بھائیو آپ کو غلط فہمی ہے, اس کے سارے ہی ہیں. اور جس مہینے میں آپ کا خیال ہوگا اس مہینے میں کوئی اس کا نہیں ہے, کسی سے اس کی رشتہ داری نہیں ہے, کسی کے ساتھ استغفر اللہ اس کی قرابت نہیں ہے. وہ ایک شے ہے, کہتا ہے میرے ہاں میرٹ چلتا ہے, یہ یہاں پر یہ کرپشن کر کے
یہ دھوکے دے دے کر، یہ سفارشیں چلا چلا کر، اور یہ میری فلاں واقفیت، وہ بار بار بتاتا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت۔ دیکھو سفارشیں وہاں پر کام نہیں دیں گی، میں جی فلاں کا بیٹا ہوں اور میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، وہ کہتا ہے میرے ہاں نہیں چلتا ہے، مجھے تو صرف وہ چاہیے بندگی، اطاعت، فرما برداری۔ تو بھائیو یہ ہے آج کی تکبیرات جن کے اندر ایک شے نے بولنا ہے کہ ہم اللہ کے، ہم اللہ کے، اور اللہ ہمارا، واقعتاً عمل سے اللہ ہمارا ہے، صحیح ایک عقیدہ ہو اور پھر اللہ ہمارا ہے، بندگی ہو پھر اللہ ہمارا ہے، ورنہ اللہ کسی کا نہیں۔ صاحب بتا دیں کیوں بھائی وہ اس کو دوزخ میں پھینکے گا اور مجھ کو جنت میں ٹھاٹ کروائے گا، کرتوتیں میری شاید اس سے بری ہوں، کام میرے وہی ہوں، تو یہ نہیں، اللہ کو کچھ دکھانا پڑے گا۔ عہد کر لو بھائیو، اٹھنا نہیں ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ اس خطبے کے آگے، پکا پکا عہد کرنا ہے۔ ہم کو نہیں پتا اگلا رمضان، یہ تو پکی بات ہے، کئی ساروں نے، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بیبیاں بھی سن لیں، یہ صفے بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، کئی سارے بھائیوں نے، کئی ساری بیبیوں نے جو یہاں بیٹھے ہوئے میرے سمیت، ہم کو نہیں پتا اگلی بار یہ عیدگاہ کے اللہ اکبر کس کو ملنی ہے، کچھ پتا نہیں، البتہ ایک شے اللہ کو پیش کر لو، پرواہ نہیں ہے موت آ گئی، پرواہ نہیں ہے جان چلی گئی، اور اللہ بہت بڑا ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی شے ہم کو ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، بہت بڑی شے ملی ہے، تو بھائی اس کی قدر کرنی ہے۔ اور یہ تکبیرات اصل میں ہماری خوشی ہے، وہ ہماری چاندیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ہماری، اللہ نے ہم کو ہدایت، مزہ آ گیا، یہ ہے اللہ نے ہم کو، والی بات دوبارہ سنا دوں وہ آیت، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو روزوں کی، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر خوشی کے نعرے مارو، اللہ کے بڑائیاں کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اس سبق کو ہم نے پکا کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔